حضرت سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کے دولت سے نوازا ہے۔ یہ ایمان اتنی اہمیت ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک طرف رکھ دیا جائے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ایک طرف رکھ دیا جائے کہ کلمہ کا پڑھنا بھاری ہوگا، اور ساتوں زمین ساتوں آسمان بھر سونا چاندی سے بھی بھر دیا جائے کہ ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی اور افضل ہے۔ محترم سامعین، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ایمان اتنی قیمتی چیز سے اللہ رب العزت نے ہمیں نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ لہذا یہ دین کو چنانچہ دین کو عام کرنے کے لیے کئی صحابہ، تابعین، تابعین، ولی اللہ، کئی لوگ علماء کرام، کئی لوگ یہ دین کے لیے محنت کرتے گئے، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم بھی دین کی مدد کریں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تم میری دین کی مدد کرو، میں تمہارا مدد کروں گا دشمن کے خلاف۔ لہذا اس دین کے خاطر کئی انبیاء علیہ السلام، تابعین، تابعین، ولی اللہ، علماء دین، عورتیں اور مردیں، کئی لوگ اس دین کے خاطر کٹ گئے، مٹ گئے، لٹ گئے، حتیٰ کہ یتیم ہو گئے لوگ، ان کے اولاد یتیم ہو گئے۔ اتنی نوبت آ گئی کہ عورتوں میں سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے خاتون ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے غور سے گوش گزار کریں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ یہ خاندان وہ ہے جس نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا کہ لوگ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باندی تھی۔ ان لوگوں نے آزاد کر کے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کر دیا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر یاسر اور بیٹا عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سزا دی جاتی، اور کفار سزا دینے میں کوئی کسر نہیں رکھتے تھے۔ جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان لوگوں پر سے ہوتا تو آپ کو صبر کا تلقین کرتے تھے، ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کرنے کی تلقین فرماتے تھے، اور ان لوگوں کو جنت کی بشارت دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس طرح ان تنبیوں کو سزا دی جا رہی تھی کہ ابو جہل وہاں سے گزرا۔ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑی گالی دی اور اسلام چھوڑنے کی بات بھی کیا تھا، حتیٰ کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیز دین کے خاطر اپنا جان، اپنا مال، ہر چیز دین کے خاطر لٹا دیا گیا تھا۔ تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے سمیہ کو بہت بری گالی دی اور نیزے سے مار کر انہیں شہید کر ڈالا۔ یہ اسلام میں شہادت پانے والی پہلی خاتون ہے۔ یہ ہے ہمت، یہ ہے کلیجہ، اور یہ ہے طاقت۔ سب سے زیادہ طاقت والی چیز وہ ہے صبر۔ صبر سے بڑھ کے کوئی تمہاری جسمانی طاقت کام نہیں آئے گی۔ بیوی بچوں کے ساتھ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عمارہ اور ان کے شوہر یاسر، ان لوگوں کو دین کے خاطر اتنی تکلیف دیا جاتا تھا کہ دین کو چھوڑ دے ورنہ مر جائے، یہ کہتے تھے، تکلیف دیا جاتا تھا ہمیشہ۔ پھر بھی آپ
اسی دین پر شہید ہو گئے۔ ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے کہ دین اسلام کس طرح عام کرے، دین اسلام کو کس طرح ہم لوگوں میں پھیلائے، اور سارے عالم میں دین پھیلانے کے لیے سب سے زیادہ ضرورت وہ ہے کہ وہ صبر ہے۔ صبر کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، صبر کے ساتھ دین کا کام کرے۔ اگر وہ صبر ہونا ہے تو ان لوگوں سے ہم سیکھیں اور دوسروں کو ان کا سبق غیروں کو سکھائے کہ دین کیا چیز ہے، مسلمان کیا ہے، اللہ رسول کون ہے، یہ چیزوں کو بتانا۔ جب تک قیامت نہیں ہوگی، جب تک کہ دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، تب قیامت آئے گی، دنیا کائنات پوری دھرم بھرم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں نہیں رہے گا، تو دنیا فانی ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ لہٰذا ہم ہمیشہ مسجدوں کو آباد کریں، مدرسوں کو آباد کریں، دین کے مجلسوں کو عام کریں، اور کچھ نہ کچھ طلبۃ العلم فرضۃ علی کل مسلمین والمسلمات، علم سیکھنا ہر مسلمان فرض ہے، ہر مسلمان عورت اور مرد کو، بوڑھے کو، بچہ بچی کو، سب کو سیکھنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، اسلام پر مر مٹے۔ اگر یہ معلومات اچھی لگی تو کمنٹ باکس خالی ہے، کمنٹ لکھیں۔ اگر نئے لوگ ہو تو ضرور سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں۔ السلام علیکم۔